جیسے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کریکولم کتنا ضروری ہے، اور ہم چھوٹی عمر سے ہی کریکولم کو بہتر بنانے کی بات کیوں کریں ان بچوں کے لیے جو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا کریکولم میں کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے؟ جو آئیڈیل سچویشن ہے اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ براڈ آؤٹ لائن وہ رکھیں اور پھر وہ اسکولس کو دے دیں کہ وہ اپنے طور پہ جس طرح سے اس کو ٹیچنگ میتھڈالوجی سے لے کے کانٹینٹ چوز کرنے تک وہ اپنے طریقے سے اس کو پڑھائیں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا بہت سے ہمارے ممالک جو کہ نظریاتی ملک کہلاتے ہیں اور جہاں پر طرح طرح کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اس کو اس وجہ سے اتنی آزادی نہیں مل سکتی. لیکن ایک نصاب کم از کم جسے آپ یہ کہیں کہ یہ تھریش ہولڈ نصاب ہے، وہ ہمیشہ سے کیونکہ رہا ہے اور اب بھی کیونکہ ہے، خاص طور پر سرکاری اسکولوں میں. اس وجہ سے یہ ایکسرسائز اس وقت ہو رہی ہے کہ ایک نیشنل کریکولم کاؤنسل بنی ہوئی ہے. میں اس میں سول سوسائٹی کی نمائندگی بھی کرتا ہوں اور مائنورٹی وائس کا بھی کام کرتا ہوں. تو یہ خاص طور پر ہمارا کنسرن یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ بہت سے مضامین میں مذہبی اسباق شامل ہیں، تو اس کا کیا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ مذہب پڑھا رہے ہیں تو کس طریقے سے پڑھانا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ کیونکہ مذاہب ایک سے زیادہ ہیں پاکستان میں، تو ان کو کیا مقام ملے. تو ہم نے ان تمام سوالات کو کم از کم کاؤنسل کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری تیسری میٹنگ تھی. پہلی میٹنگ کی نسبت اب بات بہتر سمجھی جا رہی ہے. امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کم از کم یہ پالیسی، پچھلی پالیسیز میں ہم نے خاص طور پر 72 آنورڈس یہ دیکھا ہے کہ تعلیمی پالیسی جو بھی آئی وہ پہلے سے زیادہ سخت اور علمی مقاصد کو آگے نہیں بڑھاتی تھی اور علمی حدود کو کم کرتی تھی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم یہ جو پالیسی، اور بائی دا وے یہ میں بتا دوں کہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ مشرف دور میں بنی تھی، لیکن منتخب حکومتوں نے اسے 2009 میں صوبوں نے اور وفاق نے دونوں نے اس کو ایک طرح سے اڈاپٹ کر لیا تھا. اب اسی کے تحت ہر سال نئی کتابیں بنتی ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی کی جاتی ہے. گزشتہ 4-5 سال سے یہ بھی ہوا ہے دیکھنے میں کہ کچھ خاص طور پر مذہبی کثرت یا تکثیریت کو جگہ دی گئی ہے اور انکلوژن ایک طرح سے ہوا ہے، پازیٹیو انکلوژن. ایسے ہی جیسے کرتارپور کوریڈور کا کھولنا تھا، اسی طرح سے چند مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں پر خاص طور پر سندھ میں لیکن کچھ پنجاب میں بھی ایسا مواد شامل کیا گیا ہے درسی کتب میں جو ٹیکسٹ بک بورڈ کرتے ہیں اور وہ کریکولم سے الگ ہوتا ہے. تو کریکولم جو گائیڈ لائن ایک پرووائڈ کرے گی کہ یہ درسی کتب کیسے مصنفین کن موضوعات پر کام کریں، یہ وہ ہوگا. اور پھر یہ کہ اس کے اندر مواد کون کون سا رکھا جا سکے گا. تو یہ ایک قومی سطح پہ جاری بحث ہے اور اسی میں یقیناً سب مکاتب فکر کو خاص طور پر تعلیم کے میدان میں جو ادارے اور افراد تجربہ رکھتے ہیں ان کو ضرور حصہ لینا چاہیے اور گہری نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو نصاب کے مرتب کرنے کا کام ہو رہا ہے وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے. مارچ میں ایک کریکولم پالیسی کا اعلان ہونا ہے. اس سے پیشتر ان تمام ذمہ دار افراد کو وزیر تعلیم سے لے کر سیکریٹریز اور وہ لوگ جو صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات کرنا کہ مادری زبان کو کیا اہمیت دینی چاہیے، کلچر کو کیا اہمیت دینی چاہیے اور مذہبی تکثیریت کو کیا مقام ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم نے اصل جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان اپنی ذمہ داریوں سے اور مقصد حیات سے، تصور کائنات سے اتنا واقف ضرور ہو کہ وہ دوسروں کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی مسئلہ نہ ہو بلکہ وہ ایک مفید شہری اور مفید انسان بنے.